الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، میرے ہر دل عزیز ہم سفر، ہم مشن، ہم مکتب دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، اپنے سروں پر دستار بندی سجانے والے میرے بھائیوں اور دوستوں، آج آپ کے علاقے راولپنڈی میں عظمت صحابہ اور اہل بیت کے عنوان سے معنون اس بہت خوبصورت اجتماع میں آپ حضرات سے گفتگو کرنے اور آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہاں کے بزم عمار بن یاسر کے تمامی ذمہ داران، محترم بھائی راشد اور ان کی پوری ٹیم، اور تمام دوست مبارکباد کے مستحق ہیں. اور جن جن حضرات نے محنت کی ہے
وہ سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کی محنت کی وجہ سے آج مجھے اور آپ کو باہم مل بیٹھنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو اور سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابتدا میں ایک جملہ کہہ دوں، آج کل چونکہ بل کا مسئلہ چلا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بل کا مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں یہ دل کا مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بل کا مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں یہ ادھر بھی دل کا مسئلہ ہے، ادھر بھی دل کا مسئلہ ہے۔ اور جب مسئلہ دل کا ہو جائے تو پھر تو بندہ ہر مارکا سر کرنے کو تیار ہے۔ تو اسی لیے کسی کے لیے بل ہوگا، ہمارے لیے تو دل ہے۔ میں آپ تمامی فضلاء کو مبارکباد دینے کے ساتھ آپ کے اعزاء اقرباء والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ نے ایک بہت سفر طے کیا اور سفر طے کرنے کے بعد آپ عملی دنیا میں قدم رکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس زندگی کی بھی بہت خوبصورت اور آسان بنا دے۔ عظمت صحابہ اور اہل بیت عنوان ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ عظمت صحابہ کی بات تو آپ سنتے رہتے ہیں، آج اہل بیت کی بات کر لیں۔ کس کی بات کر لیں؟ سب بولے۔ اہل بیت لوگوں کا خیال یہ ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کچھ لوگ اہل بیت والے ہیں اور کچھ لوگ صحابہ والے ہیں، انہیں بتا دو کہ ہم دونوں والے ہیں۔ وہ یہ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں جی آپ صحابہ والے ہو، اہل بیت والے ہیں۔ نہیں بھائی، ہم ہی اہل بیت والے ہیں۔ یہ محض دعویٰ نہیں ہے، محض ایک بات نہیں ہے، اس پر دلائل ہے، اور دلائل کردار کی صورت میں کہ ہماری اس پر محنت ہے، ہماری اس پر بات ہے۔ ہم روزانہ اہل بیت کا ذکر کرنا عبادت سمجھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آج سوال اٹھا رہے ہیں کہ صحابی کی تعریف کیا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں تم بتاؤ اہل بیت کی تعریف کیا ہے؟ کس کی؟ صحابی کی تعریف تو تے، اہل بیت کی تعریف بھی تے، لیکن کیا جو تم اہل بیت کی تعریف کرتے ہو یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ تمہیں آج یہ سمجھانے کے لیے کہ اہل بیت سمجھو، پہلے سمجھو، محبت کی بات پہلے آئے گی، پہلے یہ تو پتا کرو اہل بیت ہیں کون۔ جب ہم پوچھتے ہیں اہل بیت کون ہیں تو یہ پوچھنے کے لیے ہمیں کس سے پوچھنا پڑے گا؟ ان سے پوچھنا پڑے گا اہل بیت کون ہیں۔ انہیں تو اپنے اہل بیت کا پتہ نہیں ہے۔ بھئی ہم ان سے نبی کے اہل بیت پوچھیں جن کو اپنے اہل بیت کا پتہ نہیں ہے۔ تم کہیں ہو، بیت کہیں ہیں، اور بیت والے کہیں ہیں۔ اور یہ گم یوں نہیں ہے، تم خود لے کر گئے تھے۔ تم خود لے کر گئے تھے اور چھوڑ کر آگئے تھے، تمہارے بعد پھر وہ آئے تھے۔ تو اہل بیت کون ہے؟ کس سے پوچھیں؟ کس کے پاس جائیں؟ تو ہمارے پاس تو جو خوبصورت دستاویز ہے اور جس میں ساری دنیا کا علم ہے وہ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اہل بیت کس کو کہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کو اور بتاؤں، جب ہم کہتے ہیں صحابہ، پھر ہم کہتے ہیں صحابہ، پھر کہتے ہیں صحابہ، اور جب سب مل کر کہتے ہیں
بس میں نے کسی چیز کو لانا تھا، بعد میں ذکر کریں گے۔ جب ہم کہتے ہیں صحابہ، یہ کہتے ہی اہل بیت اس میں شامل ہیں۔ جیسے ہی ہم کہتے ہیں صحابہ، اہل بیت اس میں کیا ہے؟ اس لیے کہ اہل بیت ہے ہی وہ جو پہلے اطاعت کرے، قبول کرے، مانے، اور جو نہ مانے گھر میں پیدا ہو تب بھی خارج ہے۔ مثال کے لیے بھی قرآن پڑھتے ہیں، قال یا نوح انہو لیس من اہلک، یہ تیری آل میں سے نہیں ہے، اللہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میرے گھر میں پیدا ہوا ہے، یہاں اس نے جنم لیا ہے، میرا خون ہے، دل کی دھڑکنیں اس سے دھڑکتی ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ کی آل میں سے نہیں ہے، کیوں؟ کہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال، اس کا نظریہ، اس کی سوچ آپ کی طرح نہیں ہے، آل سے خارج ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بابا ہیں، حضور علیہ السلام کے چچا ہیں۔ رشتہ کتنا بڑا ہے، شامل ہو گئے۔ تو جب ہم کہتے ہیں صحابہ، اس میں اہل بیت کیا ہے؟ ان کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو مہاجر بھی اس میں، انصار بھی اس میں، اور اہل بیت بھی۔ ہم نے کبھی کہا صحابہ کہا اور بیچ میں مہاجر نہ آتے ہو؟ صحابہ کہا اور انصار نہ آتے ہو تو پھر اہل بیت کیوں نہیں آتے؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یہ دونوں طبقے صحابہ ہیں، یہ نہیں علیحدہ ذکر کرتے ہیں ہم صحابہ کہہ دیتے ہیں، سب شامل ہیں۔ ہاں، جب مہاجرین کی تعریف کی ضرورت ہوتی ہے پھر وہ آیتیں پڑھتے ہیں، جب انصار کی بات آتی ہے پھر وہ آیتیں پڑھتے ہیں، جب اہل بیت کی آتی ہے پھر یہ پڑھتے ہیں۔ جب تفسیر کی بات آئے، پھر جب ہم باہر ملک میں ہوتے ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کون ہو، ہم کہتے ہیں پاکستانی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور جب پنڈی میں ہم سے پوچھتے ہیں کون ہو، ہم کہتے ہیں بڑگرامی ہیں۔ یہ نام ہی اتنا آیا دورانے حضرات کے کہ میں نے کہا بس ہمارا والا تو آیا ہی کوئی نہیں۔ قریب ہیں، ویسے تو ہم سب کے ہی قریب ہیں، بلکہ ہم تو دل کے قریب ہیں۔ بھئی قریب کیا ہوتا ہے؟ خود دل ہیں، دل میں ہیں، دل میں دل ہیں، یہاں تو مسئلہ ہی دل کا ہے۔ تو جب ہم یوں کہتے ہیں، پاکستان میں کس سے پوچھتے ہیں کہاں کے ہو، وہ کوئی کہتا ہے لاہور کے، کوئی کہتا ہے ملتان کے، کوئی کہتا ہے پشاور کے۔ پشاور میں کسی کو کہتے ہو کہاں کے ہو، وہ گاؤں کا بات بتاتا ہے فلاں کے۔ لیکن باہر ہم نے کیا بتایا؟ ہم جب صحابہ کہتے ہیں سب شامل ہیں، جب کوئی تفسیر پوچھتے ہیں پھر بتاتے ہیں یہ مہاجر ہے، یہ انصار ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے۔ جب یوں کہتے ہیں یہ کون ہے، ہم کہتے ہیں فلاں ہے۔ جب کوئی کہتے ہیں کیسے، یہ کیا کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ پھر ہم بتاتے ہیں فلاں سسر ہے اور فلاں داماد ہے، پھر ہم بتاتے ہیں کہ پہلے سسر ہے اور بعد میں داماد ہے۔ جب تفصیل آتی ہے پھر کھلتی ہے بات، لیکن جب کوئی پوچھتا ہے تو سوال کا جواب اتنا ہی ہے، اور پوچھے گا تو اور بتا دیں گے۔ بھئی جتنا پوچھو گے اتنا بتا دیں گے، پوچھو بھاگو نہیں، پوچھو بھاگو نہیں۔ یہ قوم مسترد ہے اور بھاگ جاؤ، ایسے کام نہیں چلے گا۔ تو جب ہم کہتے ہیں صحابہ تو اہل بیت، اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے، یہ اہل بیت کو مانتے نہیں۔ بھائی اب مانتے، اور میں ابتدا میں مطالبہ کرنے لگا ہوں
کہ آپ نے قانون پاس کیا ہے عمر قید کا، میرا مطالبہ ہے ان علماء کی موجودگی میں، ان علماء کی موجودگی میں، اس عوام کی موجودگی میں، صرف میرا نہیں ہم سب کا متفقہ فیصلہ ہے، صرف عمر قید نہیں، قانون سزائے موت کا بنا ہو۔ کتنی خوشی کا اظہار کیا انہوں نے۔ یہ تو سزائے موت میں بھی تیار ہیں، تم تو 10 سال میں بھی تیار نہیں۔ تو کوئی مسئلہ تو ہوگا کہ یہاں کچھ نہیں ہے اور وہاں کچھ ہے۔ قرآن کریم نے اہل بیت کا ذکر کیا، فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ایک ہے لفظ آل۔ لفظ آل قرآن میں 24 مرتبہ ہے۔ کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ 24 مرتبہ میں سے 12 مرتبہ فرعون کے لیے آیا، 14 مرتبہ فرعون کے لیے آیا، آل فرعون۔ کس کے لیے؟ آل فرعون۔ اور باقی انبیاء کے لیے آیا ہے۔ ایک مرتبہ بھی حضور کے لیے آل کا لفظ قرآن میں نہیں آیا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ 14 مرتبہ آل کا لفظ فرعون کے لیے ہے۔ آل سے مراد کیا ہے؟ آل سے مراد مشیر ہے، وزیر ہیں، ساتھی ہیں، رفیق ہیں۔ اور اگر آپ فرعون کے قصے پڑھو تو ساری اس کی اولاد کا ذکر تھوڑی ہے، ان کے وزیروں، مشیروں، ساتھ والوں سب کا ذکر ہے۔ ایک مرتبہ نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام کے لیے، انبیاء کے لیے کسی کے لیے ایک مرتبہ آیا، اور بعض ایسے اس کے لیے 2 مرتبہ، ایک یہ 2 نبی ہیں جن کے لیے 2 مرتبہ آل کا لفظ آیا۔ آل کا ایک ہے آل بیت، تفصیل میں نہیں جاتا۔ اہل بیت کہتے ہیں گھر والوں کو۔ کس کو؟ کس کو؟ بیت والوں کو، گھر والوں کو۔ جب آپ کہتے ہیں گھر والے یا جب آپ کہتے ہیں گھر والی تو مراد کون ہوتا ہے؟ میں آپ کو عجیب بات بتانے لگا ہوں۔ ماں اپنا گھر علیحدہ لیتی ہے، باپ بھی اپنا گھر علیحدہ لیتا ہے، بھائی بھی علیحدہ گھروں میں جاتے ہیں، بہنیں بھی علیحدہ گھروں میں جاتی ہیں، بیٹیاں بھی علیحدہ گھروں میں جاتی ہیں، بیوی کبھی دوسرے گھر میں نہیں جاتی۔ میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ یہ بیوی کا گھر ہے، بیوی یہاں رہتی ہے، یہ شور کا گھر ہے، شور یہاں رہتا ہے؟ تم تو گھر کی بات کہتے ہو، میں تو کمرے کی بات کرتا ہوں۔ اور کمرے سے بات چلے تو آج کل تو بیڈ کی بات آ جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں تو پھر بھی موسم ایسا تھا، شرم ہویا، ادھر چرپائی ادھر چرپائی ہے، ابھی تو ایک ہی بیڈ ہے، اس کو کہتے ہیں ڈبل بیڈ۔ ذرا کسی سے جا کر پوچھو تم نے ڈبل بیڈ کیوں بنایا؟ کہتے ہیں بندے ڈبل ہیں۔ کبھی بھی آپ نے نہیں سنا کہ بھائی بیوی کا گھر وہ ہے اور شور کا گھر یہ ہے؟ یہ تو سنا ہوگا وہ باپ کا گھر ہے، یہ بیٹے کا گھر ہے، وہ بیٹے کا گھر ہے، یہ باپ کا گھر ہے، وہ بہن کا گھر ہے، یہ بھائی کا گھر ہے، جی ہاں وہ ماں کا گھر ہے، یہ اس کا گھر ہے، یہ تو سنا ہوگا۔ لیکن اس نے ہمیشہ ساتھ رہنے، جو ہمیشہ گھر میں ساتھ رہتی ہے وہ کون ہے؟ تو بیت سے گھر مراد ہے اور گھر والی سے بیوی مراد ہے۔ اچھا، اگر ایک ہی گھر میں سارے رہتے ہیں پھر بھی کوئی ماں کو گھر والی نہیں کہتا، بہن کو، بیٹی کو گھر والی کہتا، کس کو ہے؟ تو پتہ چلا سب سے پہلے اہل بیت سے مراد بیویاں ہیں۔ اونچی کوئی شک تو نہیں؟ سب سے پہلی مراد اہل بیت سے بیویاں ہیں، اس لیے کہ وہ گھر والی ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ نبی تو ایک ہے، گھر کہہ دیتے، بیت کہہ دیتے، بیوت کیوں کہا؟ جمع کو کیوں لائے کہ نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو؟ بھائی نبی ایک ہے، بیویاں بہت ہیں، جتنی بیویاں ہیں اتنے گھر ہیں، جتنے گھر ہیں اتنی بیویاں ہیں، جتنی بیویاں ہیں اتنے اہل ہیں، اور جتنے اہل ہیں اتنے ہی اہل بیت ہیں۔ جہاں
بیوی رہتی ہے وہ بھی نبی کا گھر ہے، جہاں دوسری رہتی ہے عائشہ کا گھر بھی نبی کا ہے، حفصہ کا گھر بھی نبی کا ہے، خدیجہ کا گھر بھی نبی کا ہے، جویریہ کا گھر بھی نبی کا ہے، حفصہ کا گھر بھی۔ تو لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ، پہلے اجازت لو۔ جتنی بیویاں ہیں اتنے گھر ہیں، جتنے گھر ہیں اتنی اہل بیت ہیں، اور جتنی اہل بیت ہیں اتنے بیت ہیں۔ پتہ چلا نبی کی بیویوں کو اہل بیت قرآن میں کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ یہ تو پڑھتا ہے، پیچھے کیوں نہیں پڑھتا؟ آدھی آیت چھوڑ کے پڑھتا ہے، پوری آیت کیوں نہیں پڑھتا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اپنی بیویوں سے کہیے وہ گھروں میں قرار پکڑے اور جاہلیت کے زمانے کی طرح باہر نہ نکلے، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، باہر نہ نکلے۔ کیوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو یعنی گناہ کو، شرک و بدعت کو دور کر دے، وَيُطَہِّرَکُم تطہیرا، تمہیں پاک اور صاف کر دے۔ اب ایک بات اور سمجھنا، وہ کہتے ہیں ہمارا امام پاک پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ پاک پیدا ہوتا ہے، ران سے پیدا ہوتا ہے، کوئی اس پہ گندگی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ جس کو چاہے حلال کر دے، جس کو چاہے حرام کر دے، یہ عقیدہ ہے ان کا۔ پوچھنا چاہتا ہوں جو پیدا ہی پاک ہوا، یطہرکم تطہیرا کس کے لیے؟ پیدا ہی پاک ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ کس کے لیے؟ وہ تو پیدا ہی پاک ہوئے۔ ایک طرف کہتے ہو پیدا ہی پاک ہوا، پیدا ہی ران سے ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، معصوم ہے، گناہ تو ان کے پاس آیا ہی نہیں، تو پھر لیذھب عنکم الرجس کیا ہے؟ یہ کوئی اس خاندان سے آئی، کوئی اس خاندان سے آئی، کوئی اس قوم سے آئی، کوئی اس قوم سے آئی، کوئی کہاں سے آئی، کوئی کہاں سے آئی، کس گھرانوں سے آئی۔ شان خداوندی دیکھیے، پہلے انہیں اللہ نے ایمان دیا، پھر محمد الرسول اللہ جیسا شوہر دیا۔ ویسے آپ قرآن میں پڑھیں تو عورت کے لیے نساء آتا ہے، حضور کی بیویوں کے لیے پڑھیں تو ازواج آتا ہے۔ زوجہ کہتے ہیں اس کو ہیں جو اپنے شوہر کی ہر بات کی تابع ہو۔ نساء کبھی تابع کبھی نہیں تابع، ان کے لیے زوجہ کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے ایمان لائی، پھر انہوں نے حضور علیہ السلام سے شادی کی۔ اور ایک عورت آپ بتائیں گے جو ایمان سے پہلے شادی کر رہی ہے، توجہ کرنا میری طرف، ایمان سے پہلے شادی کر رہی ہے، اس کا نام خدیجہ ہے۔ اس وقت حضور نے رسالت کا اعلان نہیں کیا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا جب اعلان کیا تو سب سے پہلے جس نے عورتوں میں ایمان قبول کیا اس کا نام بھی خدیجہ کبریٰ ہے۔ چند لمحے بھی اسے ایسا نہیں رکھا کہ ایمان قبول کیے بغیر حضور کے بستر پر آئے۔ اور عجیب بات ہے، یہ بھی عجیب بات ہے کہ حضور جوتا پہن لیں اور کوئی جوتے کو برا کہے، لوگ کہتے ہیں گستاخ ہے۔ حضور پگڑی باندھے، کوئی اس کپڑے کو برا کہے، لوگ کہتے ہیں گستاخ ہے۔ حضور جبہ سے بے تن کرے، کوئی جبے کی توہین کرے، آپ کہتے ہیں گستاخ ہے۔ چھوڑی اور باتوں کو، حضور اونٹنی پہ بیٹھے، کوئی اس اونٹنی کو برا کہے، آپ کہتے ہیں گستاخ ہے۔ حضور بکری کا دودھ پیئیں، جس بکری کا دودھ پیئیں اس کی کوئی توہین کرے، لوگ کہتے ہیں یہ گستاخ ہے۔ حضور جس دائی کا دودھ پیئیں اس دائی کی کوئی توہین کرے، لوگ کہتے ہیں یہ گستاخ ہے۔ حضور جہاں قدم رکھیں اس قدم والے کو، اس قدم رکھنے کی جگہ کو کوئی برا کہے، لوگ کہتے ہیں یہ گستاخ ہے، اس نے گستاخی کی ہے۔ آج ہم سے پوچھتے ہیں توہین کی تعریف کے، بابا حضور جہاں قدم رکھے اس جگہ کو برا کہنا یہ توہین ہے۔ حضور جہاں چلے جائیں اس جگہ کو کوئی برا کہے یہ توہین ہے۔ حضور مکہ میں آئے، مکہ کو کوئی برا کہے حضور کی توہین ہے۔ حضور کی پگڑی کو کوئی برا کہے حضور کی توہین ہے۔ حضور کے لباس کو کوئی برا کہے حضور کی توہین ہے۔ حضور کے نالین کو کوئی برا کہے حضور کی توہین ہے۔ حضور جس اونٹنی پہ بیٹھے اس اونٹنی کو کوئی برا کہے اس بیٹھنے کے بعد اس وجہ سے یہ حضور کی توہین ہے۔ حضور جس گھر میں گئے اس گھر کی کوئی توہین کرے یہ حضور کی توہین ہے، اس نسبت کی وجہ سے۔ جی ہاں، تم کہتے ہو جہاں پر حضور کے پاؤں لگ جائے اس پاؤں والی جگہ
کو کوئی برا کہے اس کی توہین ہے. اور جو آئے نبی کے بستر پر جائے اور بستر اس کا ہو جائے, نبی اس کا ہو جائے, وہ نبی کا حرم بن جائے, نبی کا لباس بن جائے, نبی کی زینت بن جائے, نبی کی عزت بن جائے, نبی کی عظمت بن جائے, پیغمبر کا لباس بن جائے, اسے جو برا کہے تم سے پوچھتا ہوں یہ بھی گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں, سمجھدار لوگوں, ذہن رکھنے والے اور شعور والے لوگوں, میری یہ بات جا کر دنیا والوں سے پوچھو, ظالموں حضور چادر اپنے اوپر اوڑے اس کی توہین نہیں ہو سکتی, جو نبی کے بستر پر آ گئی اس کی توہین کیسے ہوگی؟ اور یہ بھی عام آدمی کا بستر تھوڑا ہی ہے, بادشاہ کے دروازے سے اندر اس کی